وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كل حبيب یا رب بالمصطفى والمقع ماما یا واسع الكرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کل حبیب سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بہت سے پروگرام آپ لوگ احباب نے بھی دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے لیکن یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اکثریت میرج ہال میں جاتے ہوں گے شادی بیاہ کی تقریب میں اور آپ اٹینڈ روزمرہ کرتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ماحول پایا جاتا ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات بھی کی جا رہی ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کی جا رہی ہو۔ آج ہماری اہل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے میں شور تھوڑا کام کرو گے مزید آسانی پیدا ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ قرآن مجید فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذوق و سلامت رکھے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں میری ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ گھر میں بھی جب قرآن پڑھا جائے تو حکم وہی ہے خاموشی سے سنا جائے۔ اگرچہ شادیوں کا ماحول اس طرح کی ہوتا ہے کہ شور والا لیکن قرآن سننا فرض تھا۔ میرے خیال میں کم ہوئی وہ میری ماں بہنوں بیٹیاں ہوں گی جنہوں نے سنا ہے لیکن میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں آج یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم گاؤں محلے کی محفل میں جمع ہوئی ہیں۔ شادی والا وہ
تصور اپنے ذہن سے نکال کر بیٹھے. جب آپ یہی نیت کر کے بیٹھیں گی کہ ہم محفل میں آئیں گی، کھانا تو ویسے بھی ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، یوں ہی سمجھیں اگرچہ ولیمہ ہی کھانے آئے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے بیٹھ جائیں گے کہ میلاد مصطفیٰ میں شامل ہوئی ہیں تو وہ شادی بھی برقرار رہے گی اور ثواب بھی ہمیں مل جائے گا. اب میں شناخان مصطفیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد آزاد عطاری قادری صاحب سے. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں آقا علیہ السلام کی شناخانی پر. رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا میں تم
سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسول خیرات محمد سے پاور کس ناز سے کہتے ہیں مگتے خیرات محمد سے پاور کس ناز سے کہتے ہیں مگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے محمد سے پاور کس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ہے ختم رسول کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول تاری سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا لے خبر جنت کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا اور بالخصوص ان کے والدین انہوں نے اپنے بیٹوں کی اس طرح کی تربیت کی کہ انہوں نے اپنی شادی کی تقریبات میں بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی نیکی کی طرف رغبت کیا اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے آپ اپنے اگر دل کے کانوں سے سنیں گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی سمجھ جائے گی ہمارا معاشرہ اس حال کا ہے اگر بیٹی جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اپنے گھر کے سارے کام کاج کرے شام کو اپنے والدین کی خدمت بھی کرے تو وہ بیٹی فرما بردار بھی ہے
وہ بیٹی اچھی بھی ہے، جب اس کی شادی ہو جائے دوسرے گھر میں چلی جائے، اگر وہی بیٹی اپنے خامد کے والدین کی خدمت کرے اور صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر کا خیال رکھے، مجھے یہ دنیا کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ بیٹی پھر نوکرانی کیسے بن جاتی ہے؟ کیا وہ اس کے والدین نہیں کرتے؟ شریعت نے یہ تقاضا دیا ہے کہ جب بیٹی اپنے گھر میں ہے، جو اس کے والدین ہیں وہ بھی اس کے والدین ہیں، جب دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، خامد کے جو والدین ہیں وہ بھی اس کے والدین ہیں، جب اپنے گھر میں کرے تو فرما بردار ہے، دوسرے گھر میں جائے وہ نوکرانی کیسے بن جاتی ہے؟ یہ دنیا کی رسم کو چھوڑ دو، وہ بیٹی ہی بیٹی ہے، جب والدین سمجھ کر خدمت کرے گی وہ بیٹی فرما بردار بھی ہے۔ اور خامد کے لیے بھی حکم یہی ہے، جب طرح وہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اسی طرح اپنی گھر والی کے والدین کا بھی وہ احترام کرے۔ اور میں والدین سے بھی گزارش کروں گا، جس طرح اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہو، جب بہو گھر میں آ جائے تو اس کے ساتھ بھی بیٹے والا سلوک کرو کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ اور میں جو خامد ہے ان سے بھی گزارش کروں گا، جو تمہارا مال ہے، جو پیسہ تم نے کما لیا ہے، اگر یہ پیسہ اپنی گھر والی پہ لگائے گا، اپنی اولاد کے لیے خرچ کرے گا، یہ پیسہ تیرا ہی وعدہ لکھا جائے گا کہ تو نے گویا اپنے گھر والوں کی خدمت کی ہے، تو نے مال کمایا اپنے اولاد پہ خرچ کیا گیا ہے، یہ تیرا مال اور پھر صدقے کی شکل میں قبول فرماتا ہے۔ اگر خامن سارا دن صبح سے لے کر شام تک کام کر کے محنت مشقت کر کے مال جمع کر کے جب گھر پر لوٹتا ہے تو گھر والی کا بھی حق بنتا ہے اس کی خدمت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، نہ کہ آگے سے ناشکری والے جملے بولنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ وہ تقاضے اور تھے نبوت کے لحاظ سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو بدلنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کی گھر والی کے لہجے میں لب و شکایت تھی، ناشکری نظر آتی تھی۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تازہ گوشت لاتے تھے، تازہ شہد لاتے تھے، تازہ دودھ لاتے تھے، لیکن پھر بھی لہجے میں شکوہ تھا۔ تو آپ کے والد نے کہا بیٹا تیرے گھر کے لائق نہیں ہے، اسے بدل دے۔ تو اس طرح کا جب ماحول بنتا ہے اور جب خامن کی ہمشیرہ آ جائے، بزرگ فرماتے ہیں خامن کو اگر فاقے پڑ جائے نا، کام نہ مل رہا ہو یا رزق کی آمدن کے لحاظ سے فاقے پڑ جائے تو ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ خامد ہے، اس کی ہمشیرہ گھر میں آ جائے تو اس کی گھر والی کا منہ سیدھا نہیں رہتا، اگرچہ یہ بدبختی ہے اس کی، اسے یہ نہیں پتا کہ اگر میرے خامد کی بہنیں آئی ہیں میرے گھر میں وہ کھانے نہیں آئی، وہ برکت لے کے آئی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کا خامد کے آمدن میں فاقہ پڑ جائے، رزق میں کمی آ جائے، اس کی آمدن میں کمی آ جائے، خامد کا حق بنتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ تندرستی مجھ سے دور ہو جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، اس کے لیے حکم یہ فرمایا کہ تو اپنی بہنوں کو بلا، ان کی گھر میں دعوت رکھ، وہ کھانا کھا کے جب چلی جائیں گی رب ذوالجلال تیرے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر خامن کے رشتہ دار آ جائے تو پریشان نہ ہو، یوں سمجھو کہ میرے رزق کا سبب بن کے آئے ہیں، وہ میرے رزق میں برکت لے کے آئے ہیں۔ اور اسی طرح خامن کا بھی حق بنتا ہے جب گھر والی کے رشتہ دار آئیں تو وہ بھی پریشان نہ ہو، جس طرح تیرے بہن بھائی آئے تھے رزق کا سبب بنے، اسی طرح اسی کے بھی رزق کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ تقریبات جو رکھی گئی یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو دنیاوی رسمیں تو ساری آتی ہیں لیکن شریعت نے بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، خامد کی بھی ذمہ داری بتائی ہے، عورت کی بھی ذمہ داری بتائی ہے۔ اس واسطے میں یہ عرض کر رہا ہوں
خامد بھی میری باتوں کو دل میں لگا دے، اور میری ماں بہنوں بیٹیاں جو سن رہی ہیں ان باتوں پہ ضرور عمل کریں۔ لگا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر شیر اتاری قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ آئیں خطاب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین احتشام، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ ولیمہ کی اس خوبصورت تقریب کے موقع پر ہمارے بہت ہی پیارے دوست، پیارے بھائی جناب محترم محمد اسد عباس صاحب اور ان کے برادر اصغر جناب حضرت علامہ حافظ محمد ارباز اتاری صاحب نے اپنی شادی کے اس پرمسرت موقع پر مختصر سی محفل پاک کا انعقاد کیا، جس کی صدارت آل نبی اولاد علی گل گلشن اطول جناب سید امیر حسین شاہ صاحب اور آل نبی اولاد علی پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ دیگر سٹیج پر تشریف فرما سناخان مصطفیٰ دیگر جناب حضرت علامہ انوار صاحب اور مفتی دعوت اسلامی جناب حضرت علامہ استاذ القرآ استاذ العلماء جناب محترم حافظ وقاری محمد اکرام شہزاد مدنی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا اہل خانہ کو جنہوں نے اس مسرت موقع پر شادی کی اس خوبصورت تقریب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی طرف مائل کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محمد اعجاز صاحب، دوروں کے والد گرامی، ان کی والدہ صاحبہ، ان کے بھائی احسن علی، دیگر یہ بھائی، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آنے والی جو ہماری بہنیں بیٹیاں اس گھر میں قدم رکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کے صدقے ان بچیوں کے قدم کے صدقے اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ اس محفل شادی کو جو نسبت دی گئی ہے، تو نسبت کے حوالہ سے ایک شعر پیش کر کے میں ساتھ ہی اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، اور میری مدحہ مراتی کا رتبہ نہ پوچھ، حاصل بندگی اور کیا چاہیے، اور دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے،
یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا اے گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کر دوں گا مولا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ آج کی خوبصورت محفل کو رونق بخشی سرکار کی محفل سے تو میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شادیاں اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جب بیماری آ جاتی ہے تو لوگ بیماری کو برا بلا کہتے ہیں، تو بیماری کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح جب کسی گھر میں ماتم بچتا ہے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں ہائی یہ مصیبت ہماری اوپر آنی تھی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جس بندے کی جتنی زندگی مختص کی گئی ہے اس کے لیے وہ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اسی طرح رشتہ ازواج میں منسلک ہونا یہ مرد اور عورت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کے بدلے اللہ تعالیٰ احباب کو گناہوں سے بچا دیتا ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ سرکار کا حدیث ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار کی کتنی پیاری سنت ہے نکاح۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے ہر انسان کے لیے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ جو شادی کی رسومات ہیں ان کو بھول چکے ہیں، جو شادی کا صحیح طریقہ ہے اسے بھول چکے ہیں۔ آج ہم جہیز کی شرائط رکھ کر بچیوں کو پتہ نہیں کتنا انتظار کرواتے ہیں۔ اپنے جو نوجوان بیٹے ہوتے ہیں وہ اسی طلب میں کہ شادی کب ہوگی، جوان تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے والدین کو یہ کہنے سے ہچکچاتے رہتے ہیں اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور والدین بھی اسی طلب میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو تو ہم جہیز بنائیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو تو ہم دولہے کے لیے شادی کے لیے لاٹھی کا بندوبست کریں۔ قبلہ شاہ صاحب ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کو شادی کیوں نہیں کر رہے تو وجہ بتائی جاتی ہے اتنے پیسے نہیں ہے کہ ولیمہ کر سکے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا جوان بیٹا ہو رہا ہے، یہ جوانی میں گناہوں کی طرف مبتلا ہو رہا ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم لائٹنگ کر سکیں، ہم ڈول ڈمکا کر سکیں۔ ارے ان کی ضرورت نہیں ہے، منع کیا جائے، حاجت نہیں ہے، رہنے دو، طلب نہیں ہے۔ تو جواب آتا ہے برادری والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو برادری کا منہ رکھنے کے لیے تم اپنے بچوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہو، بتاؤ کل قیامت کے دن میرے سرکار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قابل توجہ چاہوں گا، معذرت کے ساتھ میں اپنی بزرگوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بھائیوں سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، میری باتوں کو مائنڈ نہ کیجئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے شادیوں کے لیے ڈھول ڈمکے کی ضرورت نہیں ہے، شادیوں کے لیے جہیزوں کی ضرورت نہیں ہے، شادیوں کے لیے بڑے بڑے ولیمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادیوں کے لیے یہ جو اتنے رنگین سٹیج بنانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شادیوں کے لیے تو صرف ضرورت ہے کہ 4 بندے ہو جائیں جو لڑکی کی طرف سے گواہ بن جائیں، لڑکے کی طرف سے گواہ بن جائیں، شادی کی طرف سے گواہ بن جائیں، اور ان کے گواہوں کی موجودگی میں ان کی سنت ادا ہو جائے تو پھر نہ ولیموں کی ضرورت ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوڑ ڈمکا کر لیا، نچا گانا کر لیا، سارے کام کر لیے، لیکن آپ بچی کے گھر جب جاتے ہیں تو بچی والے بھی سارے پروگرام سارے رسومات
بات کر کے سر پہ قرآن کا سایہ کر کے بھیج دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنے بزرگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جس قرآن کا سایہ ہم کر کے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، کاش ہم نے اس کی یہ تربیت کی ہوتی کہ بیٹی جب اس گھر میں جاؤ تو اس قرآن کو کھول کے پڑھ لینا، اس کی تعلیم کو سیکھ لینا، اس کی تعلیم پہ عمل کر لینا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے. اگر میں یہاں پر ذکر کروں، تذکرہ کروں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی کا، تو پھر کیا ہی بات ہوگی. کیوں نہ کہیں کہ علی کا نام لیتے ہیں منافق کٹ کے گرتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں منافق کٹ کے گرتے ہیں. علی والو یہ بتلاؤ میری تلوار کیسی ہے. ہم نے تو کبھی علی اور فاطمہ کا نام سن کر نہ سنی ہوگی، انشاءاللہ جوش آتا ہے، جوش والے سنی ہوتے ہیں، جوش والے ایمان تازہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی اپنی بیٹی کو سیرت فاطمہ الزہرا لا کر دی، سیرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ لا کر کی کہ بیٹی اس کے مطالعہ کیا کرو، ڈائجسٹ لا کے دے دیے، گھر میں اتنی بڑی سکرین لگوا دی، ایل سی ڈی لگوا دی، ڈش لگوا دی، ٹیبل لگوا دی. لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اپنے گھر میں مدنی چینل کا اہتمام کر لیں، اپنے گھر کے اندر ہم قرآن کی تعلیم کا اہتمام کر لیں، اپنے گھر کے اندر سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا اہتمام کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت مشکل کام ہے. اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کی طرف لانا مشکل ہو گیا، لیکن ان ڈراموں کی طرف، ان سٹیجوں کی طرف، ان ایل سی ڈی کی طرف اور وہ فلمی سٹاروں کی طرف ہم لانا بڑا آسان ہو گیا. نہیں، آسان ہے، سب آسان ہے، لیکن اس کو مشکل ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اس کو مشکل ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہم سیرت کی کتاب کو ملا کر دینا. ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اور جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کسی معاملے میں نا آپس میں تکرار ہو گیا. قبلہ شاہ صاحب کسی معاملے میں آپس میں تکرار ہو گیا، بحث و مباحثہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئی نا اپنے والد گرامی کی طرف. بڑی توجہ کیجئے گا، بزرگ یہاں پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بیٹی کی نعمت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹیوں والوں کو عزت عطا فرمائے، اور بیٹیوں پہ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے صدقہ ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے. بیٹی چلی گئی، بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں تھی. جب گئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی، وہاں پر جا کر نا گفتگو کی، بات کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تربیت فرما رہے تھے. بیٹی وہ تیرے شوہر ہے، بیٹی وہ تیرے شوہر ہے، ان کا کہنا مانا کرو، ان کا ادب کیا کرو. اسی تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا ہوں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. کسی بات کا اقرار ہوا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کو بتا رہی تھی. اب والد نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بیٹی وہ تیرے شوہر ہیں، ان کا ادب کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو. اگر وہ کسی بات پہ غصہ ہو جائیں تو اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کیا کرو، صبر کیا کرو. صبر کا فرق اللہ بڑا دیتا ہے. جب علی المرتضیٰ نے یہ بات کہی نا، اب وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جا کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آپس میں کوئی بات ہوگی، لیکن علی آپ سے معذرت چاہتا ہے، آئندہ اس بات کی نوبت نہیں آئے گی. اتنے میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا اے علی المرتضیٰ رک جائیے، محمد کی بیٹی فاطمہ کبھی آپ کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دے گی. ہم ایسی زینت کیوں نہیں سکھاتے؟ ایسی زینت اپنی بچیوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ تھک جاتے، تکلیف ہوتی، ہاتھوں پہ چھالے پہ جاتے، سارا دن کام کرتے،
सारा दिन काम करती, जब काम करके थक जाती ना, हाथों पे छाले पड़ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ गुलाम आए पीटने के लिए, तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने कहा कि अली मुर्तज़ा, आप रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि एक खादिमा हमें अता कर दे, काम करती हूँ, थक जाती हूँ, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, अगर खादिमा मिल जाए। अब अली मुर्तज़ा गए और देखने लगे, अगर कोई खादिमा बच गई तो ले आऊंगा, बच गई तो ले आऊंगा। जब पहुंचे ना, सरकार ने सारे काम को तकसीम कर दिया। अब अली खामोश खड़े हैं। अली, क्या वजह है? अब अर्ज की कि ये वजह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मजलिस खत्म हुई ना, तो घर तशरीफ ले गए। बेटी क्या वजह है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा दिन काम करती हो, थक जाती हो, तकलीफ होती है, हाथों पे छाले पड़ गए, जिस्म पे निशानात पड़ गए, पानी धो धो के लाती हूँ, या रसूलुल्लाह काम बहुत ज्यादा होता है, थक जाती हूँ। सरकार ने ये नहीं फरमाया आज की बहन बेटी होती है वो जिद करती है, लेकिन सैयदा फातिमा अम्मा जान को ये बताया, तो सरकार ने फरमाया बेटी जब रात को सोने लगो ना, तो फिर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरे सारे दिन की थकावट को दूर फरमा देगा। ये जरूरत है, सीरत को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हमने इस चीज को छोड़ दिया। जनाबे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत में अपनी आखिरी बात करके उसके बाद मुफ्ती साहब ने खिताब फरमाना है। अच्छा, उसके बाद दुआ की तवज्जो कीजिएगा, आखिरी बात पेश करके उसके बाद मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। ये इनकी अनायत है, आपने कि इन्होंने मुझे ऐसी चीज को टाइम अता किया। हम तो वैसे इनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर पहुंचे तो शाह साहब ने हुक्म फरमाया तो हाजिर हो गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है, आपके दौर के अंदर किसी को तकलीफ होती ना, परेशानी होती, तो वो आपकी बारगाह में जाया करते थे। वक्त ऐसा आया कि किसी बंदे के घर में आपस में झगड़ा हो गया, बीवी के साथ तनाज़ा बन गया, तो अब वो शिकायत लेकर ना चले अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, जाकर वहां पर अर्ज करेंगे, अपनी बीवी का जो मुआवजा है वो पेश करेंगे। वो अर्ज लेकर आए ना, तो जब जनाबे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे तक पहुंचे, दस्तक देने लगे, तो क्या देखते हैं कि अंदर में अमीरुल मोमिनीन और आपकी ज़ौजा का आपस में किसी बात पे तकरार था। अब वो शख्स वहां पे पलटे, कदम लुटाए, जब वो लौटने लगे ना, तो अमीरुल मोमिनीन की नजर पड़ गई, बाहर निकले और जाकर कहने लगे कि ऐ बंदे, खैर तो है, खैरियत तो है, क्या परेशानी है कि तुम यहाँ पर किसी वजह से आए हो, तो बगैर बात किए वापस लौट पड़े हो। अब वो शख्स कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो आपकी बारगाह में ये अर्ज लेकर आया था कि मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, लेकिन यहाँ पर तो आपका आपस में तकरार चल रहा है। तो अब अमीरुल मोमिनीन ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। मैं आज की इस बात को अपने दोनों भाइयों को ये नसीहत के तौर पर ये पेश करूंगा। आपने बड़े खूबसूरत कलमे कहे, बड़े खूबसूरत जुमले कहे, वो जुमले के चाचा साहब सुनने वाले हैं। आपने कहा कि देखो, वो जो तेरी बीवी है ना, वो तेरे आधे ईमान की मुहाफिज है, तेरे ईमान की मुहाफिज है, वो तेरे सारे काम करती है, तुझे कपड़े धोकर देती है, तेरे लिए औलाद को पैदा करती है, और फिर तेरी ही औलाद को परवरिश करती है, उसकी पढ़ाई करती है, तेरी औलाद को वो संभालती है, वो सारे काम करती है। अगर वो किसी बात पर तुझसे गुस्सा हो जाए, कोई बात कह दे, तो तू भी तो सब्र का दामन थाम लिया कर। ये बात होती है, हमने सब्र के दामन को छोड़ दी है। जो बेटी पिछले घर से चलकर अपने बाप की लखते जिगर चलकर तेरे घर में आई है, वो तेरी नौकरानी नहीं आई, वो तेरी इज्जत बन के आई है। उसकी इज्जत कर, उसके मकाम को समझ, उसका मकाम क्या है। वो तुझे इसलिए नहीं आई कि तू छोटी सी बात हो तो उसे एक छोटे से कागज के टुकड़े के ताने देकर उसे दबा के रखे, नहीं।
اس لیے نہیں، وہ جو تیرے گھر میں آئی ہے نا اس کی تو عزت کر، تو جتنی اس کو عزت دے گا تو اس کی باتوں پہ صبر کرے گا، اللہ تجھے دونوں جہاں میں اس سے زیادہ بڑھا کر عطا کرے گا۔ سامنے سے انتشاب اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی اجاز صاحب، بھائی ارباز صاحب، بھائی اسد صاحب، بھائی احسن صاحب، ان کی والدہ محترمہ جنہوں نے اس خوبصورت موقع پر خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو برکت عطا فرمائے۔ ویسے بھی میں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ 5 وقت نمازی گھرانا ہے الحمدللہ۔ یہ بچے بھی، ان کی والدہ بھی، کیونکہ میں بڑا عرصہ کے مسجد میں رہا ہوں، خدمت کرتا رہا ہوں مسجد کی، تو ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہیں، ہر وقت درود و سلام پڑھنے والے ہیں الحمدللہ۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے، اور آنے والی بچیوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ وہ ایسے دیندار کرانے میں آئے ہیں، اور سرکار کا بھی فرمان ہے کہ جب تم اپنے لیے کسی رشتے کا انتخاب کرو تو دیندار رشتے کا انتخاب کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی برکتیں ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو اپنی ازواجی زندگی میں صبر و تحمل کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس آخری گھڑیاں نے، اور کیونکہ قصور جڑا ہے نا بعض اوقات صرف ایک پاسوں نہیں ہوتا، قصور دو پاسوں ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی غلط ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھی بڑی بڑی غلطی پہ ہوتا ہے، جڑا کچھ اور سمجھ کے فٹ معاملہ ختم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کرم فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پاک پروردگار، خالق مالک ارحم الراحمین، یہاں پر بیٹھے تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، ہم بیٹھے جنہوں نے سنا بولا، ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کرم فرما، فضل فرما، شریعت محمدیہ پہ چلتے ہوئے رشتہ ازدواج کے معاملات کو طے کیا گیا، مولا کریم اس رشتے میں برکتیں نازل فرما، اس رشتے میں برکتیں نازل فرما، دونوں خاندانوں کو آپس میں سلوک اتفاق سے صلح سبیل سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم دونوں دلہوں کو، دونوں دلہنوں کو آپس میں اچھے تعلقات استوار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کرم فرما، فضل فرما، صبر 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 اور صبر کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات طے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، مولا کریم ہر طرح کے غموں سے، سکھوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرما، اور جو ان کے جو وہ تقدیر میں دکھ لکھے جا چکے ہیں، مولا کریم ان کو برداشت کرنے کی، سہنے کی، ہمت کے ساتھ آگے چلنے کی ان کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کرم فرما، فضل فرما، ہم جتنے بھی دعا میں حاضر ہیں ہم سب کو علتوں قلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی عافیتیں ہم سب کا مقدر فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال کی فراخی ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم بار بار حرمین شریفین کی باعدد حاضری عطا فرما، ہماری تمام دلی نیک جائز حاجات پہ رحمت کی نگاہ فرما۔ کہتے رہتے ہیں تیرے بندے دعا کے واسطے مولا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔